میرا نوجوان اللہ کا باغی ہو گیا اور اللہ کی بغاوت میں اتنا آگے نکل گیا کہ اب اگر اسے کوئی بلانے بھی جاتا ہے نا تو دور سے ہاتھ ہلا کے اسے واپس کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا، میں اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں خوش ہوں، مجھے یہاں عزت ملی ہوئی ہے، مجھے یہاں شہرت ملی ہوئی ہے، مجھے پیسہ مل گیا ہے، اب مجھے میرے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یار اگر آج ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ یقین آ جائے گا لیکن ہم یقین کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے۔ یار اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یار یہ اتنی مشکل بات ہے جو سمجھ نہ آئے، یار یہ اتنی مشکل بات ہے کہ جس کا یقین نہ آئے۔ یار رب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے کبھی بھی اپنے اللہ کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کیا۔ رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، کہ لوگوں سے تو میں چھپ رہا ہوں، اگر لوگوں کو میرے گنونے اعمال پتہ چل گئے، میرے گناہ پتہ چل گئے تو میرا تو نام ہی چلا جائے گا، میری تو عزت ہی چلی جائے گی۔ لیکن وہ رب جو عزتوں کا مالک ہے اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ جب یقین دل سے نکلتا ہے نا تو باتیں محض باتیں رہ جایا کرتی ہیں۔ قرآن جیسی کتاب بھی ہمیں بدل نہیں سکتی پھر، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بھی چل کر ہمارے پاس آ جائے نا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے اور ہمیں اپنا اللہ سمجھانے لگ جائے تو اگر میں تیار نہیں ہونا سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی، جس طرح ابو جہل کو نہیں آئی تھی۔ تو یار ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ گناہ اور یہ گمراہیاں اور یہ بے حیائیاں ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہیں۔